السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کچھ کہی ان کہی رہنے دو، کچھ سنی ان سنی رہنے دو، سب باتیں دل کی کہہ دی اگر تو کہنے کو کیا رہ جائے گا۔ میں یہ جو سنڈے گزرا ہے میں بہاولپور گیا اور منڈے کو فارسٹ اسکول بہاولپور میں نے 3 لیکچرز دیے، جس میں فورسٹری، ایکو سسٹم، بایوسفیئر ریزروز، امپورٹنس آف ٹریز اور لائف مینجمنٹ، ان کے بارے میں حاصل گفتگو کی گئی۔ بہت اپریشیٹ کیا پارٹیسپینٹس نے، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، ان کا بہت مشکور ہوں کہ ان کی محبت میں وہ دن بہت اچھا گزرا۔ پھر اگلے دن ٹیوزڈے پرنسپل صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بہت اچھی چائے پلائی، ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی، اور پھر رات کو 10:30 بجے پھر روانہ ہوا، چونکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سرگودا ان کی کورٹ میں میرا ایک کیس جو کہ 2 ستمبر 2022 میں تھا، وہ ہیئرنگ میں تھا۔ تو معاملہ کو خاص نہیں تھا، صرف اس کے اس کے انتقال کے آرڈر جناب صاحب محترم نے کرنے تھے، اور وہ آج تک نہیں ہو سکے۔ پھر وہ پہلے ایک میڈم تھیں، وہ کچھ عرصہ رہیں، پھر ڈیٹیں دی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر ان کا تبادلہ ہو گیا، پھر ایک اور صاحب تشریف لے آئے۔ تو کیونکہ نئے جب انٹرم سیٹ اپ آیا تو پھر یہ ہوا کہ ان کی جگہ اور صاحب آ گئے۔ تو یہ جو صاحب ہیں ہمارے محکمہ فارسٹ میں ڈپٹی سیکرٹری رہے ہیں کچھ دن، تو انہوں نے ایک شرازی صاحب ہیں ہمارے چیف کنزرویٹر آف فارسٹ، ہمارے کولیگ ہیں، بہت اچھے افسر ہیں، ان کے بارے میں پوچھا تو میں خوش ہو گیا کہ انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں نے شرازی صاحب کو فون کیا، ڈاکٹر رفیق صاحب جو چیف کنزرویٹر راولپنڈی نادرن زون کے ریٹائر ہیں، ان سے میری بات ہوئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ معاملہ کافی لمبا کر دیا ہے اور ایشو ہے کوئی نہیں، تو دین میں نے میرے دوست ہیں یہاں پہ، میں ان سے جا کے ملا، اور وہ ڈی جی ہیں ہوم، تو نعیم صاحب، ان سے ملا، ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے ان کو ٹیلی فون کیا، انہوں نے ایشورنس دی کہ جی آ جائیں، کوئی نہیں میں کر دوں گا، لیکن وہ کورٹ ہی نہیں کی، انہوں نے عادی نہیں ہے نا کورٹ کرنے کے، تو انہوں نے کورٹ نہیں کی، جس کی وجہ سے ویئرز یہ ہوا کہ اب نئی ڈیٹ 21 تاریخ پڑ گئی ہے۔ خدا اس جو ویسے تو پاکستان میں کوئی مشکل مرحلہ نہ ہے یا کوئی تکلیف نہ ہے، یہاں کوئی محکمہ کوآپریٹ نہیں کرتا، اور یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے اور ٹیکنوکریسی ہے، دے آر ناٹ کیا کہنا چاہیے، وہ اس ماحول میں نہیں سروس کرتے کہ دے آر اکاؤنٹیبل ٹو گاڈ اور دے آر اکاؤنٹیبل ٹو اینی ون ہو از سینئر ٹو دیم۔ اٹس ریئلی ویری سیڈ آن دیئر پارٹ۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اب کس کو کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا میرے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئی سروڈ ان دا فورسٹ ڈپارٹمنٹ فار 36 ایئرس، جس میں سے 4 ایئرس لاسٹ 4 ایئرس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں رہا، اور باقی فورسٹری ڈپارٹمنٹ میں رہا، گریڈ 17، پھر 18، پھر 19، پھر 20 میں تو میں کوئی 8 سال رہا لاہور کشیف، اور 4 سال پھر میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ چلیں، زندگی تو پھر ایسی ہے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ یہاں کوئی افسر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی سننے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی
آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال میں نے یہ سوچا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے رائٹ ان پاکستان ایز ویل ایز ان دا ورلڈ اوور، جہاں پہ ہمارے اوورسیز بھائی ہیں۔ تو میرا بیٹا لائر ہے، تو میں نے اسے کہا کہ یار جتنے بھی کوئی اب آئندہ لوگ ہمارے ساتھ اپروچ کریں گے نا جی، تو ہم ان کو ہر طرح کی لیگل ایڈوائس جو ہے وہ ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آج کل میں ڈائریکٹر ایڈمن ہوں، دی لیڈرشپ اکیڈمی ہے یہاں پہ لاہور میں، 5 نظام بلاک علامہ اقبال ٹاؤن۔ تو میں آج کل لیکچر بھی دے رہا ہوں جو ISP کی تیاری کرا رہے ہیں ہم اسٹوڈنٹس کو جو FAFSC ہیں۔ تو آج کل اسلامیات میں پڑھا رہا ہوں، اور اس کا ایک لیکچر پہلے ہوا تھا، ایک لیکچر کل ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں بہت ان روٹین ہم دین کو لیتے ہیں، اور ان روٹین ہی ہم معاملات کو چلاتے ہیں۔ ہم نان سیریس ہماری اپروچ ہے۔ تو مجھے اچھا لگا پڑھانا، بڑے عرصے بعد پڑھانا شروع کیا۔ فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا تھا، اسکولوں میں جاتا تھا۔ فرسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جب جاتا تھا تو وہاں ڈاکٹر عبدل صاحب ہوتے تھے ڈائریکٹر، تو وہ وٹنس کریں گے، اور باقی آفیسرز انسٹیٹیوٹ کے وٹنس کریں گے کہ بہت اچھا وقت گزرا۔ ہمیں ہمیشہ جاتا تھا وہاں پہ، اور جب میں فرسٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا تو میں کافی مطلب میں نے کافی ویلفیئر جو پروجیکٹس تھے وہ شروع کیے محکمے کے، جس میں کافی لوگوں نے سراہا بھی، اور کافی ڈپارٹمنٹ کی جو پیتھیٹک صورتحال تھی اس کو ہم نے ایڈریس کیا۔ یہ ہماری فرسٹ کالونی ہے 108 راوی روڈ، اس کا بہت برا حال تھا۔ یہاں ہم پروجیکٹ لے کے آئے، گھروں کا پروجیکٹ لے کے آئے، اور ہم نے گریڈ 1 سے لے کے چیف کنزرویٹر آف فارسٹ کا کوئی گھر نہیں تھا، تو وہ ہم نے بنایا، اور اس میں کوئی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے کسی انجینئر کی کوئی خدمات نہیں لی۔ تو سنس وی آر ٹرینڈ ان دا پاکستان فرسٹ انسٹیٹیوٹ، پاکستان فرسٹ کالج، وہاں میں بلڈنگ بریجز پڑھاتے ہیں، تو اس نالج کو ہم نے یہاں پہ استعمال کیا۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم نے باہر ایک پارک بنایا کالونی کے، اور پھر کالونی کے اندر ایک پارک بنایا، اور پھر اس کے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا، پھر اس کے بعد سڑک بنائی، باقی کافی ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ میں اس میں کامیاب رہا، اور لوگ یاد کرتے ہیں آج تک۔ تو یہ تھا، وہ روایات تو تھی۔ پھر میں نے جب یہاں پہ لیکچر دیا تو کافی مجھے پرانی چیزیں پڑھی ہوئی یاد آئیں۔ تو اس میں سنت جو مواقع ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی، اور پھر یہ جو رمضان میں عشرہ ہیں اس کے بارے میں بھی لڑکوں نے بات کی۔ تو سنت مواقع میں نے آج جب فجر کی نماز پڑھی تو قاری صاحب سے جب میں نے پوچھا کہ تھوڑا سا اس کو کلیئرٹی لے آئیں تاکہ صحیح بات بتائی جائے، پڑھائی میں بھی بندے کو ٹھیک ہونا چاہیے، اپنی لائف میں بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اور سچ بات کرنی چاہیے، دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، تو آپ پکے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو سنت مؤکدہ میں جو ظہر والی سنتیں ہیں وہ لازمی ہیں پڑھنی، اور پھر عصر کی جو سنتیں ہیں وہ جو ہیں وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر جو 2 سنتیں آتی ہیں مغرب میں وہ لازمی ہے، اور پھر وہ جو عشاء میں 2 سنتیں ہیں، اور پہلے 4 سنتیں ہیں وہ لازمی ہیں۔ صبح فجر پہ جو 2 سنتیں ہیں وہ لازمی ہیں، اور وہ جو 10 دنوں کا عشرہ ہے تو اس میں تو وہ اللہ پاک کی رحمت ہے، پہلا عشرہ، اور دوسرا عشرہ جو ہے استغفار کا عشرہ ہے، جس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ویسے یہ جو آیت ہے اس کو لگاتار آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اس پہ جو انسان نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ گناہوں سے بخشش ملتی ہے، اللہ پاک رحم کرتے ہیں، اللہ پاک کرم کرتے ہیں، اللہ پاک مہربانی کرتے ہیں۔
اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں، جو کہ جب ہر وقت آپ استغفار پڑھتے رہیں گے اور یہ پورا پڑھیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ شیطانوں سے بچنے کا اشرہ ہے، تو اس کے اوپر بھی بندے پر توجہ دینی چاہیے اور روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بندہ سوموار اور جمعے کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا رکھتا ہے ان اے ویک پیریڈ، تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کو جو تکالیف آتی ہیں، مثلا کینسر کی تکلیف ہے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اس کو نجات ملتی ہے۔ کم کھانا چاہیے، ہمارے نبی کا لیسن یہ ہے کہ کم کھائیں، وہ خود بھی کم کھاتے تھے اور انہوں نے جو تاکید تلقین کی ہے وہ بھی یہ کیا ہے کہ ہم کم کھائیں، کم کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے، زیادہ کھائیں گے اوور ایٹنگ کریں گے بیمار ہو جائیں گے، آپ کا معدہ کام نہیں کرے گا، تو ویورز آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اور حساب کتاب بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کھائیں گے تو حساب کتاب بھی اس کا زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچیں، لالچ نہ کریں۔ آج کل لالچ کی بھرمار ہے، تو گھروں سے لالچ شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو کافی لالچی لوگ اس کے ارد گرد، فیملی کے لوگ اور فرینڈز جو اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو چار پیسے اس کو ملے ہیں اسے لوٹ ہی لیے جائیں، اور کچھ لٹا بھی بیٹھتے ہیں، پھر اخباروں میں کچھ ایڈ دیتے ہیں لوگ، ہاں جی، کہ یہ بزنس ہے، اس میں پیسے لگائیں، اور وہ جو اوریجنل سم ہوتا ہے وہ بھی آپ نے ویورز اگر کسی کو پیسے دیے تو اوریجنل سم بھی آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ اس لیے اجتناب کرنا چاہیے ان فیک لوگوں سے، ان سے بچنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اور اپنے آپ کو کاشیس کیئرفل لائف گزارنی چاہیے، اور جو اسلام کہتا ہے، جو ہمارا دین کہتا ہے، جو ہمارے نبی کہتے ہیں، جو اللہ پاک کہتے ہیں، ان کے احکامات کی بجاوری کی جانی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو بیسٹ آف لک ویورز، اب ہمارے یوگا کے ساتھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت انوائرمنٹ ہے، تو یہ ہمارے ساتھی جو ہیں یوگا کے وہ آ چکے ہیں اور دے آر آن دا گراؤنڈ، اور اب میں ان کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ تقریباً ماڈل ٹاؤن پارک میں صبح سویرے 5:10 یوگا شروع ہوتا ہے اور 6:30-7 بجے یوگا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ جو یوگا ہے یہ ڈاکٹر افتخار کراتے ہیں، بڑے کمپیٹنٹ ہیں ماشاءاللہ، پر جو ہر کمپیٹنٹ آدمی ہوتا ہے اس کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ان میں بھی کمزوریاں ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پرفیکٹ تو اس دنیا میں اللہ پاک کی ذات ہے، انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ مٹی بہت زرخیز ہے، اور اس میں آپ جو بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے، زرخیز زمین ہے، محنت کریں گے تو پھل ملے گا، اور اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو پھل نہیں ملے گا۔ دیکھا گیا کہ لیڈیز میں جو موٹاپا اور مردوں میں موٹاپا بالخصوص ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کافی آ جاتا ہے، وہ ہیلتھ کاشیس ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک ان کی روٹین ہوتی ہے، تو روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو جب روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس میں موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنی روٹین کو قائم رکھیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، گڈ فوڈ کھائیں، دیسی چکن کھائیں، دیسی گھی کھائیں، دیسی انڈے کھائیں، فروٹ کھائیں، ویجیٹیبلس کھائیں، سیلڈ کھائیں۔ تو میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ایک تو آپ کی لمبی زندگی ہوگی، اور ایک آپ ذہنی طور پہ الرٹ رہیں گے، ڈیسیژن میکنگ آپ کی گڈ ہوگی۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد اور ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی ڈیسیژن میکنگ انسان کی ٹھیک نہیں ہوتی، کچھ ڈیسیژن انسان لیتا ہے انڈر پریشر سینئر کے احکامات کے مطابق، اور کچھ اس طرح سے۔ تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ قائم رہے۔ آپ ہمارے لیے بہت اثاثہ ہیں، ہمارے ملک کا خوبصورت آپ ایک حصہ ہیں، تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں
کہ آپ جو ہیں وہ آپ جو ہیں اللہ پاک آپ کو ترقیاں دے، خوشیاں دے، اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ یہ ہمارے یوگا کے ساتھی ہیں، دے آر جسٹ آن دی جاب، لک ہاؤ دے آر پرفارمنگ یوگا، دس از ویری گڈ فار یور ہیلتھ، اینڈ پلیز جو بھی جہاں پہ کوئی یوگا کرتے ہیں تو آپ اس کو جوائن کریں۔ تھینک یو ویورس، بہت شکریہ، آپ نے ہماری باتیں سنی ہیں۔ اللہ آپ کو ترقیاں دے، آپ کا سایہ آپ کے بچوں کے اوپر قائم و دائم رکھے، آپ خوش رہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میرا یوگا شروع ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔